السلام علیکم دوستو، آج ہم سنیں گے حاتم طائی کا واقعہ۔ ملک یمن میں آباد قبیلہ طائی کے سردار حاتم طائی کے پاس عربی نسل کا ایک بہت ہی عمدہ گھوڑا تھا۔ خوبصورتی اور تیز رفتاری میں یہ گھوڑا اپنا جواب نہ رکھتا تھا۔ ایک دن روم کے بادشاہ کے دربار میں حاتم طائی کی سخاوت اور اس کے گھوڑے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اپنی اپنی معلومات کے مطابق ہر شخص حاتم طائی کی تعریف کر رہا تھا۔ درباریوں کی یہ باتیں سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک آزما نہ لیا جائے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا عقل مندی کے خلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ حاتم کے پاس جائیں اور اس سے اس کا وہی گھوڑا مانگیں۔ اگر وہ دے دے تو بے شک تعریف کا مستحق ہے، اور اگر نہ کرے تو ثابت ہو جائے گا کہ ریاکار ہے۔ سب نے بادشاہ کی اس بات کو درست مانا، اور وزیر کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر حاتم طائی کے ہاں پہنچ گیا۔ شاہ روم کا یہ وفد رات کے وقت حاتم کے گھر جا پہنچا۔ اتفاق سے اس وقت رات کو بارش بھی ہو رہی تھی اور بادل خوفناک انداز میں گرج چمک رہا تھا۔ اس زمانے میں ایسے موسم میں بہت سے مہمانوں کے کھانے اور آرام کا انتظام کرنا بہت دشوار کام تھا، لیکن حاتم نے ذرا پریشانی محسوس نہ کی۔ اس نے فوری ایک گھوڑا ذبح کیا اور دسترخوان بچھوا کر لذیذ بھنا ہوا گوشت مہمانوں کو کھلایا۔ صبح ہوئی تو وزیر نے جب حاتم طائی سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور وہ گھوڑا ان سے مانگا جس کی دور دور تک شہرت تھی۔ وزیر کی یہ بات سن کر حاتم بہت افسردہ ہوا اور بولا، اگر آپ وہ گھوڑا ہی لینے آئے تھے تو آتے ہی یہ بات کیوں نہ بتائی؟ اب تو وہ پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رات بہت سخت طوفان تھا، اس وجہ سے یہ ممکن نہ تھا کہ میں چراگاہ سے کوئی جانور منگواتا اور آپ کے کھانے کا انتظام کرتا۔ گھر پر صرف وہی گھوڑا تھا اور مجبور ہو کر اسی کو ذبح کر دیا، کیونکہ میں یہ بات کسی طرح بھی گوارا نہ کر سکتا تھا کہ میرے مہمان بھوکے سوئیں۔ وزیر حاتم کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، لوگ آپ کی جس قدر تعریف کرتے ہیں، خدا کے فضل سے آپ اس سے بھی زیادہ شریف اور سخی ہیں۔ بادشاہ روم کو جب یہ سارا واقعہ معلوم ہوا تو اس نے بھی یہ بات مان لی کہ حاتم طائی واقعی بہت سخی اور تعریف کا حقدار ہے۔ جب وزیر نے یہ ساری روداد سنی تو حاتم کو داد دی اور کہا، بے شک وہ ایک سچا سخی ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے اس حکایت میں یہ بات واضح کی ہے کہ ریا سے پاک اور کھرے انسان کی مثال خالص سونے جیسی ہوتی ہے کہ جب اسے پرکھا جائے تو اس کی قدر و قیمت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نقلی زندگی کبھی اختیار نہ کرے۔ اگر نیک نامی کی خواہش ہے تو نیک کام کرے۔